السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللهم علمنا الكتاب والحكمة وفقهنا في الدين يا رب العالمين۔ سامعین و مشاہدین کرام، سورۃ الانعام کے دوسرو رکوع کی ابتدائی آیات کل کے درس میں ہو چکی ہیں۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے درس میں ہمارے سامنے جو آیات ہیں وہ عقیدہ توحید سے متعلق ہیں، اور مشرکین کے سامنے کچھ سوالات کیے گئے تھے اللہ کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، اور آسمانوں اور زمین میں کس کا کنٹرول ہے، کون مالک ہے، کون خالق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں بنیادی تصور دیا جا رہا ہے کہ قیامت یقینی طور پر برپا ہوگی، اور اللہ کی رحمت کا بنیادی تقاضا یہ ہے، اس کا مقتضا یہ ہے کہ انسان کو مہلت عمل دینے کے ساتھ ساتھ پھر ایک دن ایسا ضرور برپا کیا جانا چاہیے جس دن انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے حوالے سے، چاہے اس کا تعلق آسمانوں سے ہو، زمینوں سے ہو یا زمانے سے ہو، ہر چیز کے متعلق یہ واضح کر دیا کہ تمام کی تمام ملکیت، تمام کا تمام اختیار اسی کے پاس ہے، لہٰذا جب سب کچھ وہی ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، اسی کے سامنے انسان کو اپنی جبین نیاز خم کرنی چاہیے، اسی کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ اور کسی کو حاجت روا، کسی کو کارساز، کسی اور کو ولی بنانا یہ انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی، آپ کے ذریعے یہ اعلان کروایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کیا اس اللہ کے علاوہ میں اور کسی کو ولی بناؤں جو فاطر السماوات والارض ہے، اور وہی ربوبیت کا حق بھی رکھتا ہے، وہی رب بھی ہے، وہ کھلاتا ہے، اس کو کوئی کھلاتا نہیں، وہی رزق رسانی کا کام کرتا ہے۔ لہٰذا اگر دنیا مانے تب بھی ٹھیک، اگر نہ مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ یہ اعلان کر دیجئے، اور قیامت تک کے ہر داعی حق سے یہ اعلان کروایا جانا مقصود ہے کہ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، میں مأمور ہوں من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلا وہ شخص قرار پاؤں جو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے، مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، مسلمانی کا اظہار کرے، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ بنوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، امر الہی ہے جس کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، اور یہ بات ہم سب کے ذہنوں میں رہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ۔ آپ سید المرسلین ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام بلند عطا کیا ہے جو کسی انسان کو، کسی مخلوق کو عطا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود شرک کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے قرآن پاک ہمارے سامنے اسی شخصیت کو بار بار پیش کرتا ہے کہ اگر یہ رسول بھی شرک کرے، اگر یہ رسول بھی خلاف توحید کوئی بات کہے، اگر یہ رسول بھی خلاف الوہیت و ربوبیت کسی بات کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں، وہاں وہ مقام بلند وہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں اعلان کروایا جا رہا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی، آپ اعلان کر دیجئے کہ بلا شبہ میں خوف زدہ ہوں، ڈرا ہوا ہوں، سہما ہوا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کے ساتھ عصیان والا معاملہ کیا، نافرمانی کی اگر میں نے اپنے رب کی۔ اور یہاں عصیان جس سیاق میں بیان کیا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے، چونکہ توحید کی بات کہی جا رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ قل انی امرت، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، لہذا حکم عدولی کرنا یہ عصیان کہلاتا ہے۔ انسان جہاں بھی خلاف اطاعت کوئی بات کرے، رب کے حکم کے خلاف کوئی بات کرے، وہ عصیان کہلائے گا۔ اب اس کے الگ الگ مراتب ہیں، کہیں شرک کے حوالے سے انسان اگر عصیان کا شکار ہو گیا تو اس کا درجہ، اس کا مقام اور اس کے نتائج انتہائی سنگین ہوں گے، خطرناک ہوں گے۔ یہاں اسی شرک کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے کہ اگر میں نے رب کی نافرمانی کی، اس حوالے سے مجھے خوف ہے کس چیز کا؟ عذاب یوم عظیم، ایک خطرناک، ایک عظیم دن کے عذاب کے بارے میں مجھے ڈر ہے، میں خوف زدہ ہوں۔ یہ تصور آخرت کا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا، اللہ کی نافرمانی کرنے کے نتائج کا احساس کہ انسان ہر وقت چوکنا رہے، قرآن پاک اس انقلابی عقیدے کو، اس انقلابی تصور کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے، کہلوائی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، برملا لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور عام طور پر دنیا کے اندر بہت سی شخصیات کے حوالے سے جو غلط تصورات در آئے ہیں، شخصیات کو الوہیت کا درجہ دے دیا گیا، شخصیات کو امر الہی سے مبرہ سمجھا گیا کہ وہ مستثنی ہیں، ایگزمپٹڈ ہیں، ان کو اللہ کے احکام کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں، اور شیطان اس طریقے سے انسانوں کے اندر، ان کی سوسائٹی میں داخل ہوتا ہے اور توہمات پیدا کرتا ہے، غلط عقائد پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے دین، اللہ کے احکام، امور الہی سے کوئی مبرہ نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی عام انسان۔ اللہ کے احکام کے سب پابند ہیں، سب اس کے بندے ہیں۔ کل لہو قانتون، تمام کی تمام چیزیں، ہر مخلوق اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، لہٰذا نبی بھی مکلف ہے اور عام انسان بھی مکلف۔ لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں بزرگ، فلاں قائد، فلاں ولی وہ احکام الہی سے مبرہ ہے، اس کو احکام الہی پر پابندی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خلاف شریعت بات ہے، خلاف اسلام بات ہے، اسلام کی روح کے بالکل منافی ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے ہمیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور آپ سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ عذاب یوم عظیم، ایک عظیم دن کے عذاب سے انسان ہر وقت خوف زدہ رہے، چوکنا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نافرمانی پر نافرمانی کرتا چلا گیا، عقیدہ توحید کے برخلاف کوئی کام کرتا چلا گیا اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا چلا گیا،
نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اس دن کوئی کسی کا حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات قرآن پاک کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ لہٰذا انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس دن کے عذاب سے وہ بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی مضمون کو قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے من یصرف عنہ یومئذ، جس سے اس عذاب کو ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا۔ صرف عن کہتے ہیں پھیر دینا، دور کر دینا، ہٹا دینا۔ تو اس دن جس سے اس عذاب کو بچا لیا گیا، فقد رحمہ، اس پر اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی، اس پر اللہ نے رحم کر دیا، وہ مرحوم قرار پایا، وہ بچ گیا۔ اور اللہ کی رحمت کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے لیے رحمت لکھ دی ہے، لہٰذا اللہ کی رحمت اس وقت خاص طور پر سامنے آئے گی جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ تو من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے اس دن یہ عذاب ہٹا دیا جائے، پھیر دیا جائے، یقینی طور پر قد کے ذریعے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، یقینی طور پر پھر وہ مرحوم قرار پایا، یقینی طور پر اللہ نے اس پر رحم کیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور بالکل واضح کامیابی تو یہی ہے، بالکل واضح کامیاب انسان تو وہی قرار پائے گا جو جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ قرآن پاک اس حوالے سے ہمارے سامنے بہت سے مقامات میں اور بھی دوسرے انداز سے اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ جہنم سے چھٹکارا پا جانا، جہنم سے آزادی پا جانا، یہ انتہائی بڑی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، ایسا ہی شخص کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں فوز مبین، واضح طور پر ایسے شخص کو کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد ایک اہم ترین عقیدہ وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور انسان دنیا کے اندر غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ اور کسی کے اندر نفع و ضرر کا عقیدہ گڑھ لیتا ہے، اور کسی کو نافع سمجھتا ہے، اور کسی کو ضار سمجھتا ہے، اور کسی کے در پر کچھ مفادات اس کے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک اس انقلابی عقیدے کو بیان کرتا ہے، اور جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی تصور ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم پورے قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں، اور قرآن پاک اس حوالے سے جو بنیادی تصور ہمیں دیتا ہے وہ 3 قسم کے تصورات ہیں۔ ایک تصور بار بار قرآن پاک ہمارے سامنے پیش یہ کرتا ہے اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی با اختیار ہے، جس کو ان آیات میں بھی بیان کیا گیا۔ جب وہی سب کچھ ہے، دوسرا تصور اس کا لازمی یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہی رب بھی ہونا چاہیے، وہی عبادت کے لائق بھی ہونا چاہیے، وہی ولی اور کارساز بھی ہونا چاہیے، یعنی وہی معبود برحق بھی ہے، یہ اس کا لازمی تقاضا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا اہم ترین اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے، جب وہی سب کچھ ہے، وہی نافع اور ضار بھی ہے، وہی سب کچھ ہے، اور قیامت کے دن وہی حساب بھی لے گا۔ تصور آخرت یہ اگر انسان کے اندر رچ جائے، بس جائے، تو پھر دنیا کے اندر انسان کبھی نافرمانی کر نہیں سکتا ہے۔ قرآن پاک اس بنیادی اور انقلابی تصور کو ہمارے سامنے یوں بیان کرتا ہے، اور جا بجا قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ
काशिफ लहू, उसको हटाने वाला कोई नहीं है, इल्लाहु, सिवाय उसके। अल्लाह ही उसको दूर कर सकता है, अल्लाह ही उसको हटा सकता है। यानी जरर का अगर कोई मंबा है, मसदर है, अगर कोई हकीकी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है, और खास तौर पर शिर्क इंसान क्यों करता है, वो गैरुल्लाह के सामने क्यों झुकता है, वहां से उसको कुछ न कुछ उम्मीद होती है। या तो कहीं से जरर पहुंचने का अंदेशा होता है, इसलिए उसकी इबादत की जाती है, उसकी इताअत की जाती है, या कहीं से फायदे का हुसूल मकसूद होता है, इसलिए उसकी इताअत और बंदगी की जाती है। दोनों की नफी की जा रही है। ना आपको अल्लाह के अलावा और कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ना कोई फायदा पहुंचा सकता है। व इन यमसस्का बिखैरिन, और अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको खैर पहुंचाएगा, फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, वो हर चीज पर कंट्रोल रखता है, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ थे, आपकी सवारी पर आपके पीछे बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उनसे कहा, चूंकि ये छोटे बच्चे थे, उस वक्त उनसे कहा, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, ए बच्चे मैं आपको चंद बातें सिखाना चाहता हूँ। ये मखसूस बातें थी, ये अकीदे से मुताल्लिक बातें थी। इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको नकल किया है, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उस वक्त या गुलाम के जरिए पुकारा, ए बच्चे मैं तुम्हें चंद बातें सिखाना चाहता हूँ, मैं चंद बातें तुम्हें तालीम देना चाहता हूँ। उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहफज़िल्लाह यहफज़का, अल्लाह को हमेशा ध्यान में रखो, अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह का पासो लिहाज रखो। यहफज़का, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी नसीहत करते हुए, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, अल्लाह का ध्यान रखो, अल्लाह का ख्याल रखो, तजिदहु तुजाहका, आप अल्लाह को अपनी तरफ मुतवज्जह पाओगे। अगर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहोगे, अल्लाह की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जह रहेगी। इदा सअलत फस्अलिल्लाह, जब सवाल करो तो अल्लाह ही से सवाल करो। व इदस्तअनत फस्तइम बिल्लाह, जब मदद तलब करो तो अल्लाह ही से मदद तलब करो। वअलम, और ये जान लो, अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबल्लाहु लक, जान लो अगर पूरी दुनिया भी, पूरी उम्मत भी इस बात पर मुत्तफिक हो जाए, जमा हो जाए कि तुम्हें किसी चीज के जरिए फायदा पहुंचाना है, लम यनफऊका, वो आपको फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। हाँ, उतना ही फायदा पहुंचा सकते हैं, कद कतबल्लाहु लक, जो अल्लाह ने आपके लिए मुकद्दर कर दिया है, लिख दिया है। वलव इज्तमऊ अला अन यदुर्रूका बिशैइन, और अगर वो इस बात पर मुज्तबा हो जाएं, जमा हो जाएं कि आपको किसी चीज के जरिए नुकसान पहुंचाना है, लम यदुर्रूका इल्ला बिशैइन कद कतबल्लाहु अलैक, वो आपको हरगिज नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। हाँ, उतना नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए मुकद्दर कर रखा है, लिख दिया है। क्यों? रुफिअतिल अक़लाम व जुफ़्फ़तिस सुहुफ़, तकदीर लिख दी जा चुकी है, फैसले हो चुके हैं। लिहाजा इंसान को किसी से डरना, और खास तौर पर एक दाईए हक को, इस्लाम पर अमल पैरा शख्स को तो कभी भी गैरुल्लाह से खौफजदा नहीं होना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो तागूती निजाम हो, बातिलाना निजाम हो, इख्तिदार के हामिल लोग हों, दुनिया की कोई भी ताकत हो, किसी भी एतबार से इंसान को गैरुल्लाह से मरऊब नहीं होना है। ये अकीदा तौहीद है, ऐसा इनकलाबी तौहीद। अगर इंसान इसको इख्तियार कर ले तो वाक़अतन वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरने वाला बन जाएगा। कुरान पाक कहता है, इस हवाले से बहुत से मकामात में कहा गया है कि अल्लाह ताला जो कुछ अता करना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता है, और जो न देना चाहे उसको फिर कोई दे नहीं सकता है। वहुवल काहिरु फौका इबादी, इस मज़मून को मजीद मुस्तहकम किया जा रहा है कि अल्लाह ही की जात है जो गालिब है, बाइख्तिदार है, कंट्रोलर है, अला फौका इबादी ही, अपने बंदों पर। उर्दू में कहर का लफ्ज एक अजीब मफहूम रखता है, लेकिन अरबी में, और इसी से अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम अल कहार आया है, गालिब होने वाला, बाइख्तिदार,
پورا کنٹرول رکھنے والا، تو وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر وہی کنٹرول رکھنے والا ہے، وہی با اقتدار ہے، وہی غالب ہے۔ لیکن اگر صرف کسی کو کنٹرول ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس کے پاس حکمت نہیں ہے، تو دنیا کے اندر کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزیں ہوں، ایک تو انسان کو قدرت ہو، طاقت ہو، قوت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس علم بھی ہو۔ تو اللہ ان دونوں صفات کا حامل ہے، وہ قاہر بھی ہے، غالب بھی ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ تبارک و تعالی انتہائی باخبر بھی ہے، حکیم اور دانا بھی ہے، اس کو خوب پتا ہے کہ کون کام کیسے کرنا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اس کے بعد ایک اہم مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ اس حوالے سے جب بالکل لاجواب ہو گئے، اللہ کی توحید کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب و غریب سوال گھڑ لیا، بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے وہ سب لوگ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک بات کہی کہ ہمیں سب چیزیں منظور ہیں، لیکن ایک بات آپ بتائیے، آپ جس عقیدے کو بیان کر رہے ہو، جس قرآن کو آپ بیان کر رہے ہو، اس کا گواہ کون ہے کوئی اس کی گواہی دینے والا؟ ہم نے اہل کتاب سے بھی پوچھ لیا، یہود و نصارہ سے بھی دریافت کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے، آپ کوئی گواہ لائیے، کوئی گواہی کے طور پر پیش کیجئے۔ قرآن پاک اس مضمون کو یوں بیان کرتا ہے، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، آپ کہہ دیجئے ایو شیء، کون سی چیز ہو سکتی ہے، اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑی گواہی کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب قرآن پاک خود دیتا ہے۔ جب اللہ ہی کو سب کچھ مانتے ہو، اللہ ہی کو سب کچھ تصور کرتے ہو، لہٰذا اللہ ہی ہمارے لیے گواہ کافی ہے۔ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ بتا دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں رسول برحق ہوں، اور جو میں پیغام حق لایا ہوں وہ حق ہے، وہ صحیح ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن پاک ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، اس کا مقصد ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تم کو بھی ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جس تک یہ قرآن پہنچے گا، جس تک یہ قرآن پہنچے گا اس کے لیے بھی میں انذار کا فریضہ انجام دوں۔ یہاں قرآن پاک کو بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے، اور قرآن پاک رسول کی رسالت پر ایک اہم ترین دلیل ہے۔ اس کو ہم معجزہ مانتے ہیں، اور یقیناً یہ معجزہ ہے، لیکن ہم صرف خیالی دنیا میں اس کو معجزہ مانتے ہیں۔ اس کے اعجاز کے پہلو ان پر ہم غور نہیں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عربی زبان میں ہے، یہ عربوں کے لیے معجزہ ہے۔ قرآن پاک اس حوالے سے جو تفصیلات ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، ایک تو بنیادی بات یہ کہ جس تک بھی قرآن پاک پہنچ گیا، ومن بلغ کی بات کہی جا رہی ہے، جس تک بھی یہ قرآن پہنچ گیا، اب اس کے سامنے کوئی جواب نہیں، کوئی عذر نہیں، اور کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے۔ اس حوالے سے علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ من بلغہ آیت من کتاب اللہ، جس تک اللہ کی کتاب میں سے کوئی آیت بھی پہنچ گئی، فقد بلغہ امر اللہ، اس تک اللہ کا حکم پہنچ گیا، اخذ به او ترکہ، اب اس کو اختیار ہے، چاہے اس کو وہ اختیار کرے یا اس کو ترک کر دے، اللہ کا حکم اس تک پہنچ گیا۔ مقاتل رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، من بلغہ القرآن من الجن والانس فہو نذیر لہ، جس جن و انس تک قرآن پاک پہنچ گیا وہ اس کے لیے نذیر ہے، اب وہ اس کے لیے ڈرانے والا ہو گیا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ من بلغہ القرآن فکأنما قد رأى محمدا وسمع منہ، جس تک قرآن پاک پہنچ گیا اس نے گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلام حق کو سن لیا۔
گیا، قرآن پاک جس کے پاس پہنچ گیا اب اس کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. یہ اللہ کا معجزہ ہے اور اس کا اعجاز ہر اعتبار سے ثابت ہے، اس کا ادب بھی، اس کا بیان بھی، اور اس کی قانون سازی، اس کی تشریح اور اس کے جتنے بھی اعجاز کے پہلو ہیں وہ سب جب انسان کے سامنے واضح ہو جائیں تو پھر اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے؟ اگر آپ دو گے لیکن میں اس بات کی گواہی دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گا. قُلْ لَا أَشْهَدُ، آپ کہہ دیجئے میں تو اس کی گواہی نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے. اس کی گواہی کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں اور کسی کو رب مانا جائے عقل قبول نہیں کرتی ہے، اس کا کوئی لاجک نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. قُلْ لَا أَشْهَدُ، آپ کہہ دیجئے میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ وہ تو ایک تنہا الہ ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود برحق ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور آپ لوگ جو شرک کر رہے ہو میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں، میں اس سے بری ہوں. یہ انتہائی اہم ترین ضروری بات ہے کہ ہر وقت انسان شرک سے برات کا اعلان کرتا رہے. بار بار اس چیز کا قرآن پاک نے اظہار کیا ہے. اس کے بعد اخیر میں ایک اہم بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ٹھکرا رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے الکتاب عطا کی ہے، یعنی یہ اہل کتاب یہود و نصارہ، یعرفونہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ نبی برحق ہیں، یا اس کتاب کو وہ جانتے ہیں. کیسے؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. بیٹوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں انسان کو کبھی شک نہیں ہوتا ہے، ہزاروں لوگ ہوں لیکن اپنی اولاد کو وہ پہچان کر نکال لائے گا. اسی طرح سے وہ نبی برحق کو جانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام سے ایک سوال کیا، جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے، وہ اسلام قبول کر کے آئے تھے. ان سے ایک سوال کیا، اے عبداللہ ابن سلام، قرآن کہتا ہے کہ یہ کتاب کو یا نبی کو ویسے جانتے ہیں، ویسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات قرآن پاک نے کہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، جی ہاں بالکل، ہماری کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، علامتیں موجود ہیں، اور ایسی واضح علامتیں موجود ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس انداز سے پہچان نہیں سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کے بارے میں ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں ہمارے بچے ہیں یا اور کسی کے ہیں، وہاں ہمیں شک ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے. ان کو ہم ان علامتوں کے ذریعے پہچانتے ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے ہم پہچانتے ہیں جن کو ہماری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے. اور بھی اہل کتاب میں سے جو بہت سے لوگ مسلمان ہو کر آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کی بنیاد پر، ان علامتوں کی بنیاد پر پہچان لیا جن کا تذکرہ ان کے ہاں موجود تھا. قرآن پاک اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب سے نوازا ہے وہ آپ کو یا حق کو یا قرآن کو ویسے ہی پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. لیکن بات کیا ہے؟ ہٹ دھرمی ہے، تعصب ہے، اور وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. قرآن پاک کہتا ہے کہ انہوں نے اس نبوت کا، رسالت کا، حق کا انکار کیا، حالانکہ دل پورے مطمئن ہیں کہ یہی برحق ہے. لہذا الذين خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، فهم لا يؤمنون، ایسے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ہاں تعصب پایا جاتا ہے. اور قرآن پاک کی اس آیت سے ایک اہم ترین بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو جانتے بوجھتے کسی چیز کو نہ مانے، ایک تو وہ خسران کا شکار ہو گیا، دوسری چیز اللہ نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس کو پھر ایمان کی توفیق کبھی نصیب نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا قرآن سے فیض حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دل کو کھلا رکھے، دماغ کو کھلا رکھے، تاکہ انسان ہدایت حاصل
کر پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سے صحیح فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔